کتنے واقعات سنتے ہیں ہم اور آپ کہ گھر عالی شان گھر بنائے، 2-4 دن کے اندر اس میں منتقل ہونے والے تھے، بھائی صاحب چلے گئے دنیا سے۔ تو جس دنیا کے لیے ہم اور آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہماری سانس رک گئی تو آس ختم ہو گئی۔ کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے کسی کو انکار کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے؟ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا واحد مقصد رب کو راضی کرنا، رب کی خوشنودی حاصل کرنا، نیکیوں کو سمیٹنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو ہم نفل کا اہتمام کریں گے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم زکوٰۃ کے ساتھ صدقے کا اہتمام کریں گے، کوئی صرف قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اچھے انداز میں کریں گے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم اس کا معنی سمجھیں گے، ہم اس پر غور و فکر کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کی دعوت دیں گے۔ کوئی صبح شام کے اذکار کی پابندی کر رہا ہے تو کیا ہم اشراق کی پابندی کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ کوئی اگر صرف نماز تہجد کا اہتمام کر رہا ہے تو کیا ہم نماز تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی ہم اور آپ اس بات کو سوچتے نہیں۔ جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی اور اس آخرت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، بغیر ٹینشن والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اطمینان والی، سکون والی، راحت والی، آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارمولا، اس فارمولے کو اپنا لو تو گویا سکون کی زندگی گزرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورت جو آج کی رات کے تعلق سے ہے، میں نے اس کی تلاوت کی۔ ذمہ داران کی جانب سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ اور نیکیوں میں سبقت۔ رمضان کا آخری عشرہ اور نیکیوں میں سبقت۔ میں سمجھتا ہوں یہ عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبقت اس دنیا کے اندر ہم اور آپ ہر کام میں کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کمپٹیشن، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، پیسہ کمانے کا معاملہ ہو، جائیداد جمع کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر دنیا کے جتنے کام مختلف قسم کے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں،
ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دوسرے کو پیچھے کیسے ڈالنا چاہیے اسی کی فکر میں ہماری صبح ہوتی ہے. ساری رات ہم اس بے چینی کے اندر گزارتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بہترین گھر بنایا ہے، کیسے ہم اس سے اچھا گھر بنائیں. سارا دن ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کا کاروبار بہت ٹاپ چل رہا ہے اور ہم جو ہے کنڈے چل رہے ہیں. گویا زندگی ہم اور آپ روزانہ اسی فکر میں گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ خواتین بھی یہاں موجود ہیں. خواتین کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ میں کون سا ڈریس اچھا سے اچھا لے لوں اور میری اپنی بہن، میری اپنی ننن، میری اپنی جٹھانی، میری اپنی ساس، میرے اپنے پڑوسی سے بڑھ کر میں کیسے اچھے پہنوں. گویا ہر کوئی جو ہے اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں دوسرے سے کیسے آگے بڑھوں، دوسرے کو کیسے پیچھے کروں. اور اس بھاگ دوڑ کے اندر ہم اور آپ بہت سارے کام اللہ کے نافرمانی کی بھی کر بیٹھتے ہیں. حسد، جلن، دشمنی، اور اس حسد اور جلن میں سامنے والے کو کس طرح پیچھے کیا جائے اس کے لیے ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں جس کا اسلام میں کہیں کہیں دور دور تک بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے. بسا اوقات بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے والے کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، نیمبو وغیرہ کرا دیتے ہیں. اس طرح جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر دیتے ہیں. یہ ہماری دنیا ہے اور ہماری اس دنیا میں سبقت کے تعلق سے، کمپٹیشن کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، اس لیے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، جبکہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ ایسی کامیابی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ ہے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہمارے اس بھاگ دوڑ کو دیکھ کر، ہمارے اس کمپٹیشن کو دیکھ کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم ایک دوسرے سے مال کمانے میں آگے اس قدر بڑھتے چلے گئے کہ تم ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیے، یہاں تک کہ تم قبر کے پاس پہنچ گئے، موت آ گئی. میرے بھائیوں، میرا عنوان کا جو حصہ ہے اس حصے کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سبقت کس چیز میں سبقت ہونی چاہیے تھی، کس چیز میں ہمارا کمپٹیشن ہونا تھا، کس چیز میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا، کس چیز میں ہمیں اور آپ کو جو ہے محنت کرنی تھی. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہماری صبح و شام، ہمارے لیل و نہار، ہمارے دن و رات، ہماری فکر، ہماری محنت، ہماری کدو کاوش، ساری کی ساری چیزیں جس چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں ہم اور آپ، یہ چند روزہ دنیا ہے جو ختم ہونے والی ہے. یہ وہ دنیا ہے جس کا ہمیں اور آپ کو ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے. ہے کسی کو یقین کہ ہم 100 سال جئیں گے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ کتنے واقعات سنتے ہیں ہم اور آپ کہ گھر عالی شان گھر بنائے، 2-4 دن کے اندر اس میں منتقل ہونے والے تھے، بھائی صاحب چلے گئے دنیا سے. تو جس دنیا کے لیے ہم اور آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہماری سانس رک گئی تو آس ختم ہو گئی. کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے کسی کو انکار کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے؟
ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں. ہماری زندگی کا واحد مقصد رب کو راضی کرنا, رب کی خوشنودی حاصل کرنا, نیکیوں کو سمیٹنا, نیکیوں میں آگے بڑھنا. کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے, کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو ہم نفل کا اہتمام کریں گے, کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم زکوٰۃ کے ساتھ صدقے کا اہتمام کریں گے, کوئی صرف قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اچھے انداز میں کریں گے, ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے, ہم اس کا معنی سمجھیں گے, ہم اس پر غور و فکر کریں گے, ہم اس پر عمل کریں گے, ہم اس کی دعوت دیں گے. کوئی صبح شام کے اذکار کی پابندی کر رہا ہے تو کیا ہم اشراق کی پابندی کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ کوئی اگر صرف نماز تہجد کا اہتمام کر رہا ہے تو کیا ہم نماز تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی ہم اور آپ اس بات کو سوچتے نہیں. جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں اس دنیا کی اور اس آخرت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو, خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو, بغیر ٹینشن والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, اطمینان والی, سکون والی, راحت والی, آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارمولا, اس فارمولے کو اپنا لو تو گویا سکون کی زندگی گزرے گی. نہ ہمارے دل میں حسد رہے گا, نہ ہماری رات کی نیند خراب ہوگی, نہ دن کا چین خراب ہوگا, نہ ہم ایک دوسرے سے دنیا کمانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش میں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ کر بیٹھیں. ان تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی فارمولا ہے, وہ یہ کہ دنیا کے تعلق سے اپنے سے کمتر کو دیکھو اور آخرت کے تعلق سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کے تعلق سے ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے بھی مل جائے تو کم ہے. آخرت کے تعلق سے, نیکیوں کے تعلق سے سوال کر لیا جائے تو کیا کہیں گے؟ وقت ملا تو پڑھ لیا, وقت ملا تو پڑھ لیا. قرآن پڑھا آپ نے, آج وقت نہیں ملا. آج 5 اوقات کی نماز پڑھی, ظہر کے لیے وقت نہیں ملا. آج آپ نے عصر پڑھی, عصر کے لیے وقت نہیں ملا. فجر پڑھ لیے, ہاں وقت ملنے پر پڑھ لیتا ہوں. یہ ہمارا روزانہ کا زندگی کا نچوڑ ہے دین کے تعلق سے. ہر 10 آدمی سے اگر ہم انٹرویو لے لیتے ہیں راستے میں چلتے چلتے یا مسجد میں, تو اس میں سے 4-5 کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملا. میرے بھائیوں, جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس رب کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, اس رب کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس کے لیے وقت نہیں ہے. جس رب نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وقت نہیں ہے. کس چیز کے لیے وقت ہے پھر ہمارے پاس؟ دنیا کمانے کے لیے وقت ہے جو قبر میں لے کر ہم اور آپ نہیں جا سکتے. اس لیے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ یہ بہترین موقع ہے آج کی رات, کہ آج ہم عہد کر کر بیٹھے. جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ آج کی ساری رات ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے میں آگے بڑھنے کے لیے پورے عہد و پیمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ مسجد کو لازم پکڑ کر بیٹھنا ہے. اگر گھر بھی چلے جاتے ہیں تو گھر کا وہ کونا پکڑنا ہے جہاں بیٹھ کر ہم رب کو یاد کر سکے, رب کی قرآن کی تلاوت کر سکے, رب کا ذکر کر سکے, رب کی عبادت کر سکے, رب کو منوا سکے, رب کے سامنے گڑگڑا سکے, رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو جھڑا سکے, رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکے, خوشنودی اختیار کرنے کی کوشش کر سکے. تو گویا یہ آج کی ایک رات میری اور آپ کی زندگی کو کیا ہو سکتا ہے؟ بدل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے؟ بدل سکتے ہیں, نہیں بدل سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طاق رات, اس شب قدر کی فضیلت سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتائی
اور قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی. آج کی ایک رات اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پوری رات اگر ہم محنت کر لیتے ہیں، رب کی بندگی بجا لاتے ہیں، تو کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا؟ کتنے سال؟ بولیے، بول سکتے ہیں. جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، بولیے کتنے؟ 83 ایئرس 4 منتھ. کس کی ایج ہے یہاں بتائیے؟ 83 ایئرس. 83 ایئرس تو کسی کی ایج نہیں ہے. یہاں ہمارے سامنے 10 سال کے بچے سے لے کر 50 55 60 تک کے لوگ بیٹھے ہوئے. بتائیے تو صحیح کہ میری عمر جتنی ہے اتنے سال میں نے بغیر کسی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے؟ میں نے ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کی قیمت جانتے ہوئے کیا میں نے اللہ کی بندگی کی ہے؟ 40 سال 50 سال 45 سال 25 سال 19 سال 20 سال 10 سال گزاری ہے ہم نے. ہے یقین ہم میں سے کہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں، چلیے بالغ ہونے کے بعد سے، شعور میں آنے کے بعد سے، اس وقت سے لے کر آج تک کی زندگی میں ہم اس بات کا یقین یا دعویٰ یا چیلنج نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے مومنانہ طریقے پر گزری ہے، ہمارے شب و روز مومنانہ حیثیت سے گزرے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دن تگو دو کی ہے. ایسا تو شاید ہم میں سے کوئی یقین نہیں کر سکتا. لیکن آج کی رات اگر ہم اور آپ کر لیں تو جتنی زندگی گزر گئی ہے، مگر آج کی رات 83 ایئرس 4 منتھ عبادت کرنے کا ثواب ہم کما سکتے ہیں. کون کون کمائیں گے بتائیے یقین کے ساتھ؟ ہم میں سے کون کون ہیں جو آج کی رات 83 ایئر 4 منتھ کا اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ 1 بھائی 2 بھائی 3، ماشاءاللہ مولانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آج کی رات 83 ایئرس کیا اجر و ثواب دے. ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، بارش کے چھینٹے شروع ہو گئے. تو شب قدر کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت کا ظاہر آج ہونا ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا تو آج ہی کی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے. شب قدر کی اگر آج کی رات ہو جائے اور ہم بازار میں بیٹھے رہے، حلیم کھاتے رہے، شاپنگ کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، نوجوان سوشل میڈیا پر لگے رہے، چیٹنگ کرتے رہے، فیس بک انسٹا پر ریلز بناتے رہے، اور آج کی رات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کیا رہیں گے ہم؟ خوش نصیب یا کیا ہیں؟ بولے خوش نصیب، خوش نصیب ہیں، بد نصیب ہیں. رمضان پالے اور رمضان کے آخری 10 دن مل جائے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں تاقرات مل جائے، شب قدر مل جائے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیں، اپنے رب کو راضی نہ کروا لیں، تو ہم سے زیادہ بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں، کیا آج کی رات ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزاریں گے؟ انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. تو ہماری زبانوں پر درس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہونا، نفل نماز کا اہتمام ہونا، ذکر و اذکار ہونا، رب کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، اور خاص طور پر آج کی رات پانے پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کر ہم امتیوں کو کتنا بڑا تحفہ دیا، کتنا بڑا تحفہ دیا. کیا تحفہ ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ بولیے بولیے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں امت کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے شب قدر پانے پر. کیا تحفہ ہے وہ؟ کون سی؟
جی اور کوئی بھائی بتا سکتے ہیں کیا تحفہ ہے؟ دو بھائیوں نے جواب دیا ہے دعا بول کر، اور دعا بھی پڑھ کر سنائیے. اور کوئی جواب؟ جی کیا یقین ہے اس جواب پر آپ سب کو؟ یقین ہے تو پھر بول رہے کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ یقین ہے نا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. کھجور کھاتے ہوئے جو مزہ آپ کو آئے گا اس دعا کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. عبادت کا مزہ ہم لوگ لیتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کا مزہ ہم لوگ لیتے نہیں ہیں، ذکر کا مزہ ہم لوگ لیتے نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈوب کر آپ ذکر کیجئے، مزہ لے کر آپ نماز پڑھیے. سجدے میں جائیں تو ایسے جائیں کہ رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو غریب بنا کر اس کے سامنے گرا دیے ہیں اپنے آپ کو. اور اس سجدے میں ایسا گڑ گڑائیے کہ جس طرح ماں کے گود میں بیٹا جا کر گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں میں بہت بڑا ہو گیا ہوں لیکن تیرا بیٹا ہوں، ابا جان میں بہت اونچا ہو چکا ہوں، بہت بلند ہو گیا ہوں، وقت کا کلیکٹر بن گیا ہوں، وقت کا علامہ محدث مفسر بن گیا ہوں، لیکن ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں. جس طرح آپ ماں باپ سے ملتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اگر اس تصور کے ساتھ جائیں گے تو اس سجدے کا جو مزہ آئے گا 1000 سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو عفو ہے. عفو یعنی کیا معنی عفو کے؟ معاف کرنا. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بھی بولتے کیا بولتے؟ معاف کر لیجئے. پھر اس کے بعد بھی کیا رہتا ہمارے پاس؟ معافی تو مانگ لیے، دل سے نفرت نہیں گئی. معافی تو مانگ لیے، دل سے دشمنی ختم نہیں ہوئی. معاف تو کر دیے، پیچھے تانے دے رہے ہیں. معاف تو کر دیے، پھر پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں. معافی مانگ بھی لے رہے، معاف بھی کر رہے، مگر کیسا؟ زبان سے. انگلش میڈیم کے بچے ہیں تو بالکل بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں انہیں ہم؟ سوری بول دیجئے. ایک معاملے میں ختم. یہاں لفظ العفو جو ہے، عربی کا جو لفظ العفو ہے، اس کا معنی اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں گے تو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنے میں مزہ آئے گا. اتنا معافی مانگنے میں مزہ آئے گا. لفظ عفو کا معنی ہے کہ جیسے ہی آپ اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پینسل سے لکھا اور اس کے بعد اس کو میٹ دیا ربڑ سے، کوئی چیز نظر آئے گی؟ قلم سے لکھا، آپ نے صاف کر دیا، کوئی چیز نظر آئے گی بورڈ پر؟ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جتنے گناہ ہیں، لفظ عفو کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو ایسے صاف کر دیں گے کہ گویا ہم گناہ کیے ہی نہیں، ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا معنی ہے اس کے اندر. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ معاف کر دے، اللہ خلاص ہو گیا. معافی مانگنے کا ادب ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، تب اس کا فائدہ ہوگا. نیکیوں میں سبقت آج کے ان 10 دنوں میں کیسے لے جانا چاہیے؟ کیا کون سی نیکیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ بتائیے ہماری اپنی طاقت کے مطابق کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں ہم؟ جی صدقہ، جی ایک چیز صدقہ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا. جی اور 2 کام ہو گئے، اور زکات، جی 3 کام ہو گئے، اور قرآن کی تلاوت 4 کام ہو گئے ماشاءاللہ. اور جی نفل عبادت ماشاءاللہ 6. جی اور آپ کچھ بولے بزرگ ہمارے؟ اچھا نفل نماز. جی اور ایک دوسرے کو سلام کرنا ماشاءاللہ 7.
ذکر 8 جی، اور دعا 9، معاف کرنا سبحان اللہ 10 جی، اور نیکیاں اتنی ہیں کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں میں چاہیں تو سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے پہاڑ جیسے، احد پہاڑ جیسی نیکیاں، احد پہاڑ کے جیسا وزن اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں. فرائض سے پڑھنا ہے، 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے. کن کن کو معاف ہے نماز؟ کسی کو معاف ہے نماز؟ 5 وقت کی فرض نماز کسی کو معاف ہے؟ کہہ سکتے ہیں مجھے معاف ہے، کہہ سکتے ہیں. ہے معاف کسی کو؟ نہیں. جب 5 وقت کی نماز فرض ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا ہے. کتنی رکعت ہے سنت مؤکدہ؟ کتنے؟ ثواب کیا ہے اس کا؟ آفر کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ بابا نگر میں، جنت میں. یقین ہے؟ بھائی بول رہے ہیں اگر 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں گے تو جنت میں گھر. صحیح ہے؟ نہیں، بابا نگر میں گھر ملے گا، ملے گا انشاءاللہ. مشکل ہے 12 رکعت نماز پڑھنا؟ کس کو مشکل ہے؟ ہے کسی کو مشکل؟ ٹائم نہیں ہے. مشکل نہیں، ٹائم نہیں ہے، یہ جواب رہے گا. تو 12 رکعت نماز سنت اگر ایک دن میں پڑھتے ہیں تو نبی نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں داخلے کا یقین نہیں ہے ہمارے اعمال سے. ہماری جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں سے ہم اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. کس کس کو یقین ہے؟ نیکیوں کے بلبوتے پر، نیکیوں کے اللہ چاہا تو، مطلب نیکیاں تو نہیں ہے، نیکیاں تو نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہاں سے یقین کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ جنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کے تعلق سے یہ بتایا کہ اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو تب تک میں بھی جنت میں جانے کا یقین نہیں رکھتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر حساس طبیعت کے مالک تھے، کس قدر انہیں آخرت کا ڈر اور خوف تھا. نبی نے زندگی میں بار بار جنتی ہونے کا انہیں یقین دلایا. دلائے نہیں دلائے؟ حضرت عمر کے جنتی ہونے میں کسی کا شک ہے ڈاؤٹ کسی کو؟ شیعہ کو ہو سکتا ہے، ہم مومنوں کو نہیں ہو سکتا ہے. ہم مومنوں کو نہیں ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت عمر کو جنتی ہونے کی بشارت دی، مگر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب العالمین کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جائے کہ تمام زمین کے لوگ جنت میں چلے گئے سوائے ایک کے، تو کیا فرماتے ہیں حضرت عمر؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک میں رہوں گا. جو جنت میں جانے سے بچ گیا وہ ایک میں رہوں گا، مجھے خوف ہے. اگر اللہ نے اس بات کا اعلان کرے کہ تمام کے تمام جہنم میں چلے گئے سوائے ایک کے، تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں رہوں گا. اتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو اللہ کی ذات سے. تو 5 اوقات کی فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے پر ہمیں جنت میں گھر ملنے والا ہے. کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کی تلاوت جو ان 10 دنوں میں ہی نہیں بلکہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے نا. صرف رمضان میں سکرات کی حالت میں سورہ یاسین پڑھ لیجئے. بیماری کی حالت میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، دوستوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، پڑوسی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، قسم کھانے کے لیے لے کر آؤ. قسم کھا سکتے ہیں قرآن کی، مگر سماج میں تو یہی ہے نا. قرآن کب پڑھنا چاہیے؟ صرف رمضان میں یا پھر جمعہ کو جمعہ، رمضان کو رمضان. ایسے ہی ہے کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، آپ بولیے.
ہر روز. سال کے 12 مہینے یا سال کا 1 مہینہ؟ 12 مہینے. کون کون پڑھتے ہیں بھائی؟ تھوڑی بہت پابندی، 100% نہیں کہہ سکتا میں، 50%، 80%، 90%، 10%، 5%. اچھا ماشاء اللہ، 1 2 ہاتھ 3 ہاتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ میرا عنوان کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت. تو نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بتا رہا ہوں میں آپ کو. قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں؟ الف لام میم. کتنے نیکیاں ملے؟ کتنے گھنٹے دیے؟ الف لام میم 12 گھنٹے ہو گئے. 5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 1 منٹ. الف لام میم 2 سیکنڈ میں کتنے نیکیاں ملے؟ 30 نیکیاں مل گئے. سبحان اللہ، 30 نیکیاں مل گئے آپ کو. الف لام میم الحمدللہ رب العالمین، تقریباً 100 نیکیاں مل گئے آپ کو. نیکیاں کماتے جائیے کماتے جائیے. آپ جو ہے روزانہ صرف 1 رکوع پڑھیں گے، ہزار نیکیاں ملیں گے. ایک ایپ ہے میرے پاس قرآن کے اندر، جب ہم قرآن کا ایپ ہے وہ پڑھتے ہیں تو نیچے ہم کو دے دیتا ہے آج کتنے حسنات، کتنی نیکیاں ہم نے کمایا. ہر آیت کے ساتھ نیکیوں کی گنتی ہوتی ہے. الف لام میم پڑھے تو گویا 30 نیکیاں وہاں لکھ کر رہے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتنی نیکیاں. گویا روزانہ ہم قرآن کی جتنی تلاوت کرتے ہیں اتنے نیکیاں ہمارے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. اب بتائیے 1 رکوع روز پڑھنا کتنا مشکل ہے کام؟ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے یا بہت آسان ہے؟ 1 رکوع نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جب ٹائم ملے آپ کو تب 1 رکوع. 1 رکوع پڑھنے میں بڑی مشکل سے اگر میں اٹک کر بھی پڑھوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسا بھی پڑھ لوں تو 5 منٹ سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ 5 منٹ میں آپ ہزاروں میں کیا کما رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان 10 راتوں میں اور اس کے بعد کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو جو نیکیاں کمانا ہے اس میں جو ہے رمضان کے فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بھی اور بعد میں بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اور آپ کو جہاں نیکیوں میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنے مرتبہ کہنا چاہیے؟ 100. کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا فائدہ ہے اس کا؟ بولیے. سمندر کے برابر بھی اگر میرے اور آپ کے گناہ ہیں تو سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاگ کے مانند ختم کر دیتا ہے. کتنے مرتبہ؟ صرف 100 مرتبہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم. 1 مرتبہ آپ نے کہا سبحان اللہ العظیم، فائدہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ ابھی بھائی نے کہا 12 رکعت نماز پڑھنے سے گھر میں جنت میں گھر بنے گا. سبحان اللہ العظیم کہنے سے جنت میں 1 جھاڑ. کتنے جھاڑ لگا سکتے ہیں روزانہ ہم؟ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ زمین کھود رہے ہیں ہمارا، بیج ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، کچھ نہیں. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم 10 سوریاں اترتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھ لیے، 100 جھاڑ لگے. گویا نیکیاں کمانے کے چھوٹے چھوٹے جو راستے ہیں اس کو ہم اور آپ نہیں چھوڑنا چاہیے. چلیے صدقات 10 نیکیاں آپ لوگوں نے گنائی ہیں، اس میں سے ایک نیکی بھائی نے بتایا صدقات. صدقہ جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، صدقہ جو جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، صدقہ جو ہمیں دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، صدقہ جو ہماری عمر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ ہمارے مال و دولت میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ کل قیامت کے دن حجت بن کر آئے گا.
صدقہ جنت میں داخل ہونے کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ صدقہ جو ہماری بیماریوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، صدقہ دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس صدقے کے ذریعے ہم یہ دنیا اور آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کتنا کرنا چاہیے صدقہ؟ کتنا کرنا چاہیے صدقہ؟ آپ کی طاقت ہے 1000 روپے کیجئے، آپ کی طاقت ہے 1 روپیہ کیجئے، آپ کی طاقت ہے 1 لاکھ کیجئے، آپ کی طاقت ہے 25 پیسے کیجئے، آپ کی طاقت ہے 1 گھونٹ پانی پلا کر صدقہ کیجئے۔ صدقہ کرنا فائدہ اس قدر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ اگرچہ کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں ولو بشق تمر، کھجور کا ایک ٹکڑا صحیح صدقہ کرو۔ آج ہم میں سے کون سا ہے جو کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ نہ کر سکے؟ ہے کوئی؟ غریب سے غریب، مفلس سے مفلس آدمی بھی روزانہ 1 روپیہ صدقہ کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں صدقہ کرنے کا۔ روزانہ ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں، 5 روپیے 10 روپیہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق نکال دیجئے۔ آپ 2 روپیے صدقہ کر دیجئے، اہلیہ کی جانب سے 2 روپیے بچوں کو دے دیجئے، بچوں کی جانب سے 2 روپیے کرا دیجئے، گویا 5 افراد کے 10 روپیے صدقہ آپ کر دیے۔ روزانہ کر نہیں سک رہے، آپ گھر کے اندر ایک ڈبہ رکھ دیجئے، اس میں روزانہ 10 روپیے ڈال دیجئے، مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 300 روپیے ہو گئے۔ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مفلس کو، کسی فقیر کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو آپ صدقہ کر دیجئے۔ گویا صدقہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اعلان پر 10,000 روپیے دیا تبھی صدقہ ہوگا، 1 لاکھ دیا تبھی صدقہ ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آپ کو 10,000 دینے کی طاقت رکھا ہے پھر بھی آپ 1 روپیہ ہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 5,000 دینے کی طاقت رکھا ہے پھر بھی آپ 5 روپے دے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور کام یہاں بھائی نے بتایا، کھانا کھلانا غریبوں کو۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے مشہور حدیث بارہا سنی ہوگی، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ سنے یہ حدیث؟ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ہم کہیں گے اے اللہ آپ کیسے بھوکے؟ سنے نہیں حدیث؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ آج ہمیں ایک آدمی کا کھانا روزانہ کھلانا میری اپنی سمجھ کے مطابق کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شاید آپ میں سے ہر ایک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک آدمی کا کھانا کھلانا۔ ہے کوئی مشکل کام؟ خواتین نیچے ہیں ورنہ وہ جواب دے دیتے کہ ہاں مشکل ہے، 5 روزانہ 5 کا بنا رہے پھر 6 کا کہاں سے بنائے؟ کیونکہ کام ان کو کرنا پڑتا ہے۔ میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ روزانہ صرف 5 ہی آدمی کا کھانا بنائیے، مگر 5 آدمی کے کھانے میں 8 مومن کھا سکتے ہیں۔ 5 آدمی کے کھانے میں کتنے کھا سکتے ہیں؟ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8۔ چلیے اور اچھا کھانے والے مل گئے، 6 آدمی کھا لے سکتے ہیں 5 آدمی کا کھانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مومن کا کھانا کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ 2 میں 3 میں 4۔ تو گویا 5 آدمی کا کھانا روزانہ بن ہی رہا ہے۔ اس میں سے اگر ایک آدمی کا آپ نے اضافہ کر لیا، روزانہ جاتے ہوئے آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹے ایک اور ٹفن لے کر چلے جاؤ، اپنے کلاس میٹ کو جو کھانا نہیں لایا ہے اسے کھلا دو، یا پھر آپ اپنے شاپ کو لے کر چلے گئے، جو بچہ کام کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو کھلا دیے، جاب کو گئے ہیں آپ وہاں کھلا دیے، راستے میں چلتے چلتے روزانہ ایک مسافر سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کو دے دیے، مسجد کے آس پاس میں کوئی غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اس کو دے دیے۔ کیا خرچ ہوا آپ کا؟ الگ سے چاول خرچ نہیں ہوا، الگ سے سالن بنانے کی نوبت نہیں آئی، الگ سے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، بس لے کر جانا ہے، آپ کو دینا ہے، چلتے چلتے کام۔ ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اطعام الطعام کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔
اور یہ اطعام طعام سے روکنے والے منافق ہیں، کافر ہیں، کھانا کھلانے سے روکنے کی عادت والے منافق ہیں اور کافر ہیں، اور جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیکار گپ شپ کرتے بیٹھتے تھے چوتروں پر۔ جہنمیوں سے جب سوال کریں گے آپ تو ان کا یہی جواب ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم گپ شپ کرتے ہوئے چوتروں پر بیٹھتے تھے۔ بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے حیدرآباد میں؟ پولیس بھی پریشان ہے ہم سے۔ گویا یہ سب جو ہے غلیظ بیکار کی علامتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کھانا کھلانا ایک ثواب کا کام ہے۔ آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں، ہم سب کو آج سے عہد کرنا چاہیے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ روزانہ اپنی طاقت کے مطابق 10 روپے صدقہ کریں گے، روزانہ ایک آدمی کا کھانا ہم کھلائیں گے پابندی کے ساتھ۔ آئندہ رمضان کی پہلی تاخیرات کو میں آؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے زندہ رکھا اور آپ کے ذمہ داران نے مجھے لائق سمجھ کر دعوت دی، تو پھر میں سوال کروں گا آپ سے کہ اس دن کون کون پابندی کے ساتھ پورے سال کے 12 مہینے چلے ہیں، انشاءاللہ ان کو ظاہری انعام دیا جائے گا، ظاہری انعام انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ سب سے بڑا انعام تو دعا، اور اس سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے وہ اللہ کے پاس۔ لیکن پھر بھی ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ سال جو لوگ اس پر پابندی کیے ہیں ان کو ہم انعام دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نہ بھی آئیں تو انشاءاللہ مولانا انعام دیں گے، اگر زندگی باقی نہیں رہی تو انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں آئے، بیان سننا سنانا یہ روز کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تاخیرات آ گئی، اب مولانا آئیں گے، آج عبد الغنی آئے، کل فیاض صاحب آئیں گے، پرسوں مکی صاحب آئیں گے، سن رہے ہیں لیکن زندگی کے اندر چینجنگ نہیں ہے۔ تو کوئی 2 عمل ہم اور آپ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ 1 رکوع کم سے کم، صبح شام کی دعائیں، نوافل کا اہتمام، 12 رکعات سنت مؤکدہ کا اہتمام۔ فرض کا ذکر نہیں کروں گا، کیوں؟ وہ تو پڑھنا ہی ہے، اور روزانہ صدقات اور خیرات کا اہتمام، اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اور آپ نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت نیکیاں ہیں۔ ایک کتاب ہے میرے پاس، 1 منٹ میں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، آخرت کا جو بینک ہے اس میں ہم کیسے کھاتا کھول سکتے ہیں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہے، بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر، بچے کو اسکالرشپ کے لیے، بوڑھے کو پنشن کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ لیکن بینک کا کھاتا خالی ہے ہمارا اور آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا، متی الساعہ؟ سوال کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ جواب آسان ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، سوال کرنے والے سے سوال کیا کہ تمہارے پاس توشہ کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے؟ سوال تو اتنا بڑا کر رہے ہو کہ گویا تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہے کیا تمہارے پاس جمع پونجی؟ تو ان صحابی نے کہا، اللہ کے نبی آپ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا چلو تم جنتی ہیں، چھوڑ جاؤ؟ نہیں، بلکہ آپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم کثرت سے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ کثرت سے سجدے مطلب 5 فرض نماز کے بجائے 20 فرض نماز بنا لیں گے کیا؟ 5 کے بجائے 8 فرض نماز بنا لیں گے؟ نہیں، کثرت سے سجدے کا مطلب یہ کہ نوافل کو کثرت سے پڑھنا ہے، نفل نمازیں کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ میں نے تیرے نبی سے جو سچی محبت کا اظہار کیا ہے اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے دے اور نبی کی صحبت دے دے۔ سبحان اللہ، نیکیاں کمانے کے بہت راستے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی یتیم ہمارے گھروں میں ہے نہیں ہے؟ یتیم رشتہ دار نہیں ہے، پڑوس میں ہے، لیکن کیا
اس یتیم کے سر پر کبھی ہم نے ہاتھ پھیرا ہے؟ اس یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ اس یتیم کے چہرے پر مسکان لانے کی، خوشیاں لانے کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یتیم کی کفالت کرنے والا کیا بشارت ہے، کیا آفر ہے؟ ابھی سب پورا مارکیٹ آفروں سے بھرا ہوا ہے. ایک جینس پینٹ لو 2 فری، 2 لو 3 فری، کرتا لو پیجامہ فری، سب آفروں سے بھرا ہوا مارکیٹ ہے. یہاں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آفروں پر آفر دے رہے ہیں. کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. نوجوان کو کیا چاہیے؟ ڈیٹا چاہیے. نوجوان کو کیا چاہیے؟ ڈیٹا چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے. 1 GB لو تو 2 GB فری تو فوراً لے لیں گے. 12 بجنے کا انتظار رہتا ہے، آج کیا ختم تو کل کیسے شروع ہو جائے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آفر دے رہے ہیں، ہم اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں. نبی نے فرمایا انا وکافی الیتیم کہاتین فی الجنہ. دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیاں بتائی. انا وکافی الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہی ہے. سبحان اللہ. کس کو شوق نہیں بولے نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا؟ ہے ہم میں سے کوئی بدنصیب؟ پہلے تو جنت ہونا یہ ہماری خواہش ہے، اور جنت میں نبی کی صحبت مل جائے، نبی کی قربت مل جائے، نبی کی محفل مل جائے، اور نبی سے اتنا قریب ہو. ان 2 انگلیوں میں کوئی زیادہ دوری ہے؟ چپکے ہوئے ہیں دونوں انگلیاں. نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کر لو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا جنت میں، تم میرے ساتھ اس طرح رہو گے. چلیے یتیم کی کفالت تو نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کے پاس بیٹیاں تو ہے، بہن تو ہے، بیٹیاں تو ہے نا. بیٹیاں نہیں آپ اس ساتھ بیٹیاں ہماری اور آپ کے لیے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذریعہ بن جائے گی. سبحان اللہ. نبی نے کیا فرمایا؟ من عال جاریتین، جو کوئی اپنی 2 لڑکیوں کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو کر انہیں پالتا ہے، پوستا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو نیک بناتا ہے، اچھے جگہ پر شادی کر دیتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا. جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا. چلے ایک اور عمل میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ تجارت کرنے والے ہیں. کون کون ہے بزنس مین یہاں؟ ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7. آپ سب کے لیے خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامین التاجر الامین الصدوق، کہ جو تاجر جو ہے، جو بزنس مین جو ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں بزنس؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے. امانت داری اور سچائی اگر اس میں شامل ہو جائے، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کسی قسم کی جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہے ہیں، اگر سچائی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تاجر جو زمین کے اوپر امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ کس کے ساتھ؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. کس کے ساتھ؟ آپ جیسے تاجروں کے لیے خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. مع النبیین، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، نبیوں کے ساتھ رہیں گے. نبی کی محفل میں بیٹھنے کا تصور بھی اگر کر لیں ہم، تو شاید ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، نبی کا واعظ سنتے رہے، نبی سے روزانہ ملاقات ہوتی رہی، نبی کے چہرے اثر کو دیکھتے رہے. اور ہم جو ہے اگر یہ تجارت امانت داری کے ساتھ کر لیں گے، اگر ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش کر لیں گے، اگر ہم یتیم کی کفالت کر لیں گے، اگر ہم ذکر و اذکار کر لیں گے، تو کل قیامت کے دن نبی کی صحبت ملے گی. مع النبیین، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، صالحین کے ساتھ رہیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ ایسی دوستی ہے وحسن اولئک رفیقا،
कितनी ही बेहतरीन दोस्ती है। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे काम है जो साल भर हमें और आपको करना है, सिर्फ इन 10 दिनों में नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी आज से तब्दील होनी है। अगर आज से हम तब्दील हो गए तो ये हमारा रमजान का खुलासा रहेगा, रमजान का पाना रहेगा, वरना फिर हमारा शुमार रमजानी मुसलमानों में हो जाएगा, रब्बानी मुसलमानों में नहीं होगा। मनमानी मुसलमानों में हो सकता है, रब्बानी मुसलमानों में नहीं हो सकता है। तो हम सबको क्या बनना है, रब्बानी या मनमानी? रब्बानी इंशाअल्लाह। तो रब्बानी बने और इस रात का एहतिमाम कीजिए। ये रात बड़ी बाबरकत रात है, कुरान के नुज़ूल की रात है, 1000 महीनों से अफजल तरीन इबादत की रात है। फरिश्ते अपने सरदार के साथ पूरी जमीन पर फैले हुए हैं, वो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। मग़फ़िरत की रात है, जहन्नम से बचाने की रात है, और ज़िक्र अस्कार की रात है, और जो है खैर और सलामती वाली रात है, अफ़्व और दरगुजर वाली रात है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका एहतिमाम करते रहिए, जितना हो सकता है तिलावत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, तो इंशाअल्लाह आज की रात का अज्र व सवाब हमें और आपको मिल सकता है। आखिरी सवाल और फिर उसके बाद तकरीर खत्म। आखिरी सवाल यह है कि मैंने अभी जो दुआ पढ़ी, कौन कौन चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे? कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह हमारे बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करे। लेकिन हम में से कौन चाहता है कि मैं अपने भाई को माफ करूं, अपनी बहन को माफ करूं, अपने दोस्त को माफ करूं, अपने पड़ोसी मुसल्ली को माफ करूं, अपने पड़ोसी को माफ करूं, अपने चचा को माफ करूं, अपने फूफा को माफ करूं, अपने बहनवी को माफ करूं? कौन चाहता है बोलिए? हम सिर्फ माफी मांगना चाहते हैं, माफ करना चाहते नहीं है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे। आज की रात से हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी, कीना, कपट, हसद, बग़्ज़, नफरत, अदावत, कोई बुरी चीज नहीं होना चाहिए। मिलेगा क्या? क्या मिलेगा इससे? अगर हमारा दिल पाक साफ माफ करके सो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताते हुए कहा कि जमीन पर चलता हुआ कोई जन्नती देखना चाहता है तो उसको देख लो। जमीन पर चलते फिरते जन्नती को देखना चाहते तो उसको देख लो। सहाबा परेशान हो गए कि कौन से ऐसे अमाल कर रहे हैं। गए, पूछे, मालूम किया तो बताए कि जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूं तो अपने दिल को पाक करके सबको माफ करके सो जाता हूं। और ये काम हमसे नहीं होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। हम साल गुजर जाते हैं, माफ नहीं करते। माफ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आज शब कदर के फज़ाइल अता फरमाए। शब कदर की जो खुशखबरियां बताई गई हैं, अल्लाह ताला वो अता फरमाए। नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तौफीक, हिम्मत, ताकत अल्लाह आफिया अता फरमाते हैं। अल्लाह आफिया में तौफीक दीजिए कि दुनिया से बढ़कर आखिरत की फिक्र करने वाला बना दीजिए, दुनिया से बढ़कर आपको राजी करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे नवाफिल को कबूल फरमा लीजिए, हमारे जिक्र अस्कार को कबूल फरमाइए, हमारे फराइज को कबूल फरमाइए, सदकात और खैरात को कबूल फरमाइए, ज़कात देने की तौफीक दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हर नेक काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाइए। हमेशा हमारी जुबानों पर आपका जिक्र, आपकी तस्बीह जारी रखने की तौफीक अता फरमाइए। आपके नबी पर कसरत से दरूद भेजने वाला बना दीजिए, आपके नबी की हर छोटी बड़ी सुन्नत पर अमल करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमेशा मसाजिद से हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दीजिए, साफ फरमा दीजिए। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके लिए अपलोड करते हैं, आप इससे मुस्तफीद होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।